صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. سورہ النور کی ابتدائی 5 آیتیں ہمارے سامنے الحمدللہ اللہ کے فضل سے آئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے زناکار مرد اور عورت کی سزا بھی بیان فرمائی، اور انسانوں کی اور مسلمانوں کی عزت کا حفاظتی نظام بھی ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ آ گیا کہ اسلامی معاشرے میں اور مسلمانوں کے سماج میں کسی کے کردار پر، کسی کے دامن پر داغ لگا دینا اور کسی کو زنا کی تہمت دے دینا، الزام لگا دینا کتنا سخت جرم ہے، اور اس پر کتنی سخت ترین سزا شریعت نے مقرر فرمائی ہے، وہ ہمارے سامنے آ گیا کہ کوئی مرد یا عورت کسی دوسرے مرد یا کسی دوسری عورت پر زنا کی تہمت لگائے، چاہے حقیقت میں اس نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن 4 گواہ جب تک اس کے پاس موجود نہ ہو وہاں تک زبان کھولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر 4 گواہوں کے بغیر کسی انسان نے زبان کھولی اور کسی دوسرے انسان کے بارے میں زنا کی تہمت لگا دی اور اس کو 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکے، تو جس پر تہمت لگائی ہے اگر وہ مطالبہ کرے، وہ قاضی کی عدالت میں مقدمہ اور کیس دائر کرے، تو اس تہمت لگانے والے انسان کو اگرچہ حقیقت میں وہ سچا ہی کیوں نہ ہو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسی سزا ہے کہ اس کے بعد کوئی انسان کسی دوسرے کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے، اور اسلامی معاشرے نے اس کی تعلیم دی ہے کہ پردہ پوشی کی جائے، کسی کا عیب، کسی کا گناہ سامنے آ جائے تو اس کو چھپایا جائے، بلا کسی خاص وجہ کے اس کو ظاہر نہ کیا جائے، اس کو لوگوں میں زیادہ پبلش نہ کیا جائے، لوگوں کو زیادہ شہرت نہ دی جائے، اس کی بڑی تاکید شریعت نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد والی جو آیتیں ابھی پڑھی گئی، ان آیات میں ایک خاص حکم آیا ہے کہ جب اوپر کی آیتیں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ جب تک کسی انسان کے پاس دوسرے کے زانی ہونے پر 4 گواہ موجود نہ ہو وہاں تک اپنی زبان کھولنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اس سے ایک اور مسئلہ ابھر کر سامنے آیا، جو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے غیرت مند صحابی تھے اور قبیلے اوس کے سردار بھی تھے، مدینہ منورہ میں بڑے سردار کہے جاتے تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول دوسری عورتوں کا معاملہ تو ٹھیک ہے،
کہ کسی پرائی عورت کو، پرائے مرد کو زنا کرتے ہوئے کوئی انسان دیکھ لے اور اس کے پاس گواہ موجود نہ ہو تو وہ خاموش رہ سکتا ہے، لیکن اگر یہ معاملہ اپنے گھر میں آ جائے، کوئی مرد اپنی بیوی کو اس طرح کی بدکاری کرتا ہوا دیکھ لے تو وہ کیا کرے؟ اگر کوئی مرد یعنی شوہر خود اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہ کسی پرائے مرد کے ساتھ سوئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے تو وہ کیا کرے؟ اگر بولنے جائے یعنی اس پر تہمت لگائے اور عدالت میں لائے اور گواہ نہ ہو تو حد قذف لگے گی، یعنی 80 کوڑے کھانے پڑیں گے، اس لیے کہ 4 گواہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی گواہ تلاش کرنے جائے کہ 4 گواہوں کو لے آؤں، وہاں تک تو مجرم بھاگ جائے گا، اور گواہی تو اس وقت معتبر ہوگی جبکہ وہ برائی کرتے ہوئے اسی حالت میں دیکھا ہو۔ اب وہ 4 گواہ لے کر آئے گا، وہاں تک تو وہ آدمی بھاگ جائے گا یا وہ کام پورا ہو جائے گا، تو گواہ بھی نہیں ہے۔ تو بولنے جائے تو 80 کوڑے پڑتے ہیں، اگر گواہ تلاش کرنے جائے تو مجرم بھاگ جاتا ہے، اگر قتل کر دے تو قصاص میں اس آدمی کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو کیا کرے؟ یعنی نہ کہہ سکے نہ سہ سکے، ایسی حالت ہے۔ کہنے جائے تو 80 کوڑے پڑتے ہیں، اور نہ کہے اور اندر ہی اندر گھٹتا رہے تو ایسی صورت میں یہ خون کے گھونٹ پینے کے مترادف ہے کہ انسان اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہ کسی دوسرے پرائے مرد کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے، پھر اس کے ساتھ وہ زندگی کیسے گزارے گا؟ اگرچہ طلاق کا راستہ موجود ہے کہ مرد طلاق دے کر اپنی بیوی کو الگ کر سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں اس عورت کو نہ کوئی اخلاقی سزا ملی، نہ کوئی مادی سزا ملی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ایسا آدمی کیا کرے؟ اور پھر حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک اپنی غیرت میں کہہ دیا کہ اگر میں اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھوں تو میں تو برداشت نہیں کروں گا، جو زانی ہے قتل کر دوں گا اس کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات سن کر فرمایا کہ غیرت میں بول رہے، بہرحال لیکن ابھی تک کوئی حکم آیا نہیں تھا۔ یہ تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی۔ اس کے بعد پھر اور بھی اس طرح کے واقعات چند ہی دنوں میں مدینہ منورہ میں پیش آئے کہ کچھ مردوں نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے رنگے ہاتھوں پکڑا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کسی پرائے مرد کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں میں اس طرح کے واقعات شان نزول کے طور پر موجود ہے۔ 2 صحابی کا واقعہ نام کے ساتھ آیا ہے، اور بھی واقعات بغیر نام کے ذکر کیے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ جو واقعات بغیر نام کے ذکر کیے ہوں وہ بھی انہی کے بارے میں ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اور بھی واقعات پیش آئے ہو لیکن نام نہیں ذکر کیے گئے۔ چنانچہ 2 صحابی میں سے پہلے صحابی حضرت ہلال ابن امیہ، حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو، ایک آدمی تھے جن کا نام تھا شریک ابن شحمہ، شریک ابن شحمہ کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ شریک ابن شحمہ کے ساتھ بدکاری کر رہی۔ ابھی تک یہ آگے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہے، کل والی آیت نازل ہو چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ او حد فی ظہرک، یعنی بینہ قائم کرو، گواہ لاؤ۔ تم نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی ہے کہ تمہاری بیوی نے زنا کیا، اور شریک ابن شحمہ کا بھی نام لیا، دونوں پر آپ نے زنا کی تہمت لگائی، تو اب اس پر 4 گواہ پیش کرو، ورنہ تمہاری کمر پر حد لگے گی، یعنی 80 کوڑے پڑیں گے۔ حضرت ہلال ابن امیہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اور اس کے بعد میں سچی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں یہ کچھ نہیں جانتا، البینۃ او حد فی ظہرک، گواہ قائم کرو 4 ورنہ تمہاری کمر پر حد لگے گی۔ بار بار آپ نے جب یہ بات بیان فرمائی تو حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت قوی تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے جانے لگے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر حق اتارا ہے، جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ ایسی آیت اتارے گا جو میری کمر کو کوڑوں سے بچا لے۔
چنانچہ ان کو اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہوگی۔ حضرت ہلال ابن امیہ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر میں وحی نازل ہوئی اور آپ باہر تشریف لائے اور بلایا حضرت ہلال ابن امیہ کو، اور آگے والی آیتیں نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت ایک دوسرے صحابی حضرت عویمر العجلانی، حضرت عویمر العجلانی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی اپنی بیوی کو اس طرح بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بات بیان کی۔ اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی اور ان آیتوں میں جو حکم آیا ہے اس کے مطابق ان دونوں کا معاملہ کیا گیا۔ اس حکم کو شریعت کی زبان میں، شریعت کی اصطلاح میں لعان کہتے ہیں۔ لعان کے معنی ایک دوسرے پر لعنت کرنا، لعنت کی بددعا، اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ اب ایک تو عام معاملہ ہے اجنبی عورت کا، کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے ساتھ کوئی براہ راست معاملہ وابستہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی ہے۔ اگر وہ خاموش بھی رہے اور اس کے زنا کے اوپر کوئی بات عدالت میں لے کر نہ جائے تو اس کا کوئی نقصان اور حرج ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی خود اپنی بیوی کو دیکھے کہ وہ اس طرح کی بدکاری کر رہی ہے تو ایک تو بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی عار اور شرم کی بات ہے، دوسرا ہے کہ مرد کی غیرت ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کرتی، تیسری بات یہ ہے کہ اس میں اس کے گھر کی خرابی ہے کہ جب عورت ہی ایسی بدکار ہو تو نتیجہ کیا ہوگا، گھر میں اولاد کی کیا تربیت ہوگی، اس کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوگا کہ بدکاری کر کے کسی دوسرے کا بچہ لے آئے گی تو دوسرے کے بچہ پالنا اس کے سر پہ پڑے گا۔ تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جب یہ معاملہ ہو تو اس میں حکم کچھ الگ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی رعایت فرمائی، اور یہ معاملہ اگر میاں بیوی کے درمیان نعوذ باللہ ہو جائے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو اس طرح بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے اور اس کے پاس 4 گواہ بھی موجود نہ ہو تو اس کے لیے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا گیا، اس لیے کہ اگر اس کو مکلف کیا جائے کہ 4 گواہی لاؤ تبھی تمہارا بیوی کا جرم ثابت ہوگا تو اس کے لیے بڑا حرج اور تکلیف ہو جاتی، 4 گواہ کہاں لینے جاتا۔ دوسرا ہے کہ اپنے گھر کی بات میں آدمی کسی کو لینے جائے کہ میری بیوی یہ کام کر رہی، دیکھو، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ تو یہ معاملہ عجیب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں آسانی کی اور تھوڑا ہلکا بنایا، اور اس میں دوسری ایک صورت نکالی گئی جس کو لعان کہتے ہیں۔ لعان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو اس طرح بدکاری کرتے ہوئے دیکھے اور اس کے پاس 4 گواہ موجود ہے، تب تو بات واضح ہے کہ قاضی کی عدالت میں آ کر یہ شکایت کرے گا اور 4 گواہ پیش کر دے گا تو اس کی بیوی کا زنا والا جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کو حد جاری کی جائے گی جو اوپر آئی کہ شادی شدہ ہے، اس لیے اس کو رجم کیا جائے گا۔ لیکن اگر مرد نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اور اس نے اپنی بیوی پر تہمت لگا دی، اس نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی کہ تو زانیہ ہے، قاضی کی عدالت میں آ کر کہا یا براہ راست بیوی سے کہا کہ تو زانیہ ہے، اور بیوی نے مطالبہ کیا کہ میرے شوہر نے اس پر زنا کی تہمت لگائی ہے، اس لیے قاضی کی عدالت میں وہ چارہ جوئی کے لیے اپنا مقدمہ لے کر گئی۔ یا دوسری ایک صورت یہ بھی ہے کہ عورت یعنی بیوی کو بچہ پیدا ہوا اور مرد نے اس کے نسب کی نفی کر دی کہ میرا بچہ نہیں ہے، کسی آدمی کی بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور مرد نے یوں کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو یہ بھی زنا کی تہمت ہے، یہ بھی نسب کی نفی، بچے کی نفی کر دینا، بچے کا انکار کرنا کہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح زنا کی تہمت ہے۔ اس میں بھی عورت اگر قاضی کی عدالت میں جائے گی تو پھر لعان کا معاملہ آگے آئے گا۔ تو اس طرح یا تو مرد نے صراحتاً اس پر زنا کی تہمت لگائی یا بچے کا انکار کر دیا، ایسی صورت میں بیوی قاضی کی عدالت میں جا سکتی ہے اور مرد خود بھی جا سکتا ہے، دونوں جا کر قاضی کی عدالت میں جب مقدمہ دائر کریں گے تو قاضی صاحب پہلے کہیں گے 4 گواہ ہے، کہا نہیں ہے، تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ لعان کروایا جائے گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر پریکٹیکلی طور پر عمل کر کے دکھایا۔ مرد کو سب سے پہلے کھڑا کیا جائے گا اور اس سے 4 قسمیں لی جائے گی گواہی کے ساتھ، پہلے 4 گواہی کے ساتھ قسمیں لی جائے گی
اور وہ کہے گا اشہد باللہ، میں اللہ کے نام کی گواہی دیتا ہوں اور اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ کیا کہے گا؟ انہ لمن الصادقین، کہ میں نے اپنی بیوی پر، اس کی طرف اشارہ بھی کرے گا، میں نے اپنی اس بیوی پر جو زنا کی تہمت لگائی ہے اس میں بالکل سچا ہوں۔ 4 مرتبہ اس طرح اللہ کے نام کی گواہی کے ساتھ قسم کھائے گا، یعنی قسم کھا کر اللہ کے نام کے ساتھ گواہی دے گا اور اپنے سچے ہونے کو بیان کرے گا۔ تو گویا کہ یہ 4 قسمیں 4 گواہوں کے قائم مقام ہو گئی، 4 گواہوں کی جگہ پر ہو گئی۔ 4 گواہ چاہیے تھے، وہ تو نہیں ہے، تو 4 مرتبہ یہ قسم کھا لے، اور پھر 5ویں مرتبہ اس کو یوں کہنا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں اس تہمت لگانے میں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ 5ویں مرتبہ مرد بولے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لعان کروانے سے پہلے دونوں کو نصیحت کی کہ دیکھو یہ بات تو یقینی ہے کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، ظاہری بات ہے، یا تو مرد جھوٹ بول رہا ہے یا عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ مرد نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی تو یا تو مرد جھوٹا ہے تو اس کو حد قذف لگے گی، جھوٹی تہمت لگانے کی وجہ سے 80 کوڑے پڑیں گے، اور اگر عورت جھوٹی ہے تو اس پر زنا کی سزا جاری کی جائے گی۔ تو دونوں میں سے ایک تو یقیناً جھوٹا ہے، لیکن اب وہ معلوم نہیں ہے کون جھوٹا ہے، بیوی انکار کر رہی ہے۔ اگر وہ مان لے اور اقرار کر لے تب تو اس کا جرم ثابت ہو جائے گا، اس پر زنا کی سزا جاری کی جائے گی۔ یہ مسئلہ اسی وقت آئے گا کہ شوہر یوں کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نے زنا کیا، اور بیوی منع کر رہی کہ میں نے نہیں کیا، تب اختلاف ہو گیا، کون سچا کون جھوٹا وہ معلوم نہیں۔ تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دونوں کو نصیحت کی کہ دیکھو تم دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے ہی، اور یقین رکھو کہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ دنیا میں تو جھوٹ بول کر جان چھوٹ سکتی ہے جھوٹی قسم کھانے سے، لیکن آخرت کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ پہلے نصیحت کریں گے، اور پھر قاضی کی عدالت میں آ کر یہ گواہی دینی ہے۔ یہ بات الحمدللہ ہمیں کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا، اس لیے معلوم نہیں ہے، ورنہ باہر کوئی بات کہہ دینا آسان ہے، قاضی کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کوئی بات کہنا بہت مشکل کام ہے۔ آج کل کی گئی گزری عدالتوں میں بھی آدمی جاتا ہے تو اس کے پیر کانپنے لگتے ہیں، وہاں کا ایک ایسا ماحول ہوتا ہے، ایک ایسا رعب ہوتا ہے، اور اگر اسلامی عدالت ہو پھر تو کیا کہنا۔ بہرحال تو وہاں جا کر اس کو کیا کرنا ہے، مرد کو 4 مرتبہ اللہ کے نام کی گواہی دینا ہے اور قسم کھا کر پھر کہنا ہے کہ میں نے جو زنا کی تہمت لگائی اس میں سچا ہوں۔ 5ویں مرتبہ واپس ایک مرتبہ نصیحت کریں گے، دیکھیے آخری مرتبہ ہے، جو بولے گا اس کی وجہ سے یہ معاملہ ثابت ہو جائے گا۔ 5ویں مرتبہ بھی اس نے کہہ دیا کہ اگر جو میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر، میں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤں، خود اپنے اوپر لعنت کرے۔ جب 5ویں مرتبہ اس نے کہہ دیا تو شوہر کی جو سزا اس پر آئی تھی حد قذف، یعنی جھوٹی تہمت لگانے کی بنیاد پر 80 کوڑے، وہ سزا ٹل گئی، گویا کہ اس نے 4 گواہ پیش کر دیے۔ اب اس کی اس گواہی دینے کی وجہ سے عورت کے اوپر گویا کہ زنا کا جرم ثابت ہو گیا۔ اب عورت اپنے آپ سے اگر زنا کے جرم کو ہٹانا چاہتی ہے تو اس کو بھی قسم کھانی پڑے گی۔ چنانچہ عورت کھڑی ہوگی اور وہ 4 مرتبہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر گواہی دے گی کہ یہ میرا شوہر مجھ پر جو زنا کی تہمت لگا رہا ہے اس میں جھوٹا ہے۔ 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ گواہی دے گی کہ میرے شوہر نے مجھ پر جو زنا کی تہمت لگائی ہے وہ اس میں جھوٹا ہے۔ پھر واپس اس کو کہیں گے دیکھیے آخری مرتبہ ہے، چنانچہ وہ 5ویں مرتبہ بھی اگر یوں کہہ دے تو اس کو یوں کہنا ہے کہ اگر جو یہ سچا ہو زنا کی تہمت لگانے میں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ عورت کو لعنت کا لفظ نہیں بولنا ہے، غضب کا لفظ بولنا ہے۔ علماء فرماتے کہ لعنت تو عورت بات بات میں کرتی رہتی ہے، اس لیے اس کے لیے غضب کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ کا غصہ میرے اوپر ہو، اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو اگر یہ سچا ہو تو۔ جب عورت بھی یہ 5 مرتبہ قسم کھا لے گی تو اس سے زنا والی سزا ٹل جائے گی، یعنی اس کو جو رجم کرنا تھا، پتھر مار مار کے مار ڈالنا تھا، وہ سزا اس سے بھی ختم ہو جائے گی۔ اب دونوں کے درمیان جدائی کرا دے گا قاضی۔ مرد اگر خود ہی طلاق دے دے تو الگ بات ہے، اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو قاضی جو ہوگا، جو جج ہوگا، وہ ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، جدائی کرا دے گا، ان کے نکاح کو ختم کر دے گا۔ اب کبھی بھی یہ دونوں ایک ساتھ نکاح کر کے بھی رہ سکتے نہیں، ہمیشہ کے لیے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، کبھی بھی دونوں کے درمیان ایک ساتھ رہنے کا راستہ نکل سکتا نہیں ہے۔ یہ ہوا لعان۔ یہ حکم ضروری تھا، اور دوسری عورت کے اوپر الزام لگانے اور اپنی بیوی پر الزام لگانے میں فرق میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اجنبی عورت
اگر کوئی زنا کرتی ہے تو اس سے دوسرے اجنبی مرد کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اپنی بیوی اس طرح کی بدکاری کرے تو ایک تو اس پر عار اور شرم آتی ہے، دوسرا ہے کہ اس کے گھر میں خرابی ہے، اخلاقی خرابی گھر میں آ جاتی ہے، تیسرا ہے کہ شوہر کی غیرت کا بھی مسئلہ ہے، اور چوتھی بات یہ بھی ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی پر جان بوجھ کر جھوٹی تہمت نہیں لگاتا، عقل مند آدمی، اس لیے کہ بیوی پر زنا کی تہمت لگانا یہ در حقیقت اپنے آپ کو لوگوں میں بدنام کرنا ہے۔ اگر محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، سماج میں پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی نے زنا کیا ہے تو بیوی کی تو برائی ہوگی، اس کی تو رسوائی ہوگی، ساتھ ساتھ میں اس کے شوہر کی بھی تو رسوائی ہوگی، اس کے بچے بھی تو مشکوک ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی آدمی جان بوجھ کر جھوٹی تہمت اپنی بیوی پر نہیں لگاتا۔ اس لیے اس کے بارے میں حکم ذرا آسان کیا گیا کہ اگر 4 گواہ موجود نہیں بھی ہے اور اس نے اس طرح کا معاملہ دیکھ لیا ہے تو اس طرح لعان کرنے سے 4-5 مرتبہ گواہی اور اللہ کی قسم کھا لینے سے اس کا معاملہ ٹل جائے گا اور دونوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو دیا ہے بڑا حکمت برا حکم ہے۔ اگر شوہر کو اوپر بولنے کی وجہ سے صرف حد قذف آ جاتی کہ اس نے بولا، اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی اور گواہ نہیں ہے اس کے پاس 4، اس لیے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، تو شوہر کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا کہ وہ کروے گھونٹ پیتا رہتا اور اپنے اندر ہی اندر گھٹا رہتا کہ بول بھی نہیں سکتا، سہ بھی نہیں سکتا، اور بولنے جاوے تو 80 کوڑے پڑتے تو اس کے لیے حرج ہو جاتا۔ تب لیان کی صورت میں حد قذف اس سے ٹل گئی۔ اگر صرف شوہر کی گواہی کو معتبر مانا جاتا اور اس کی گواہی اور دینے پر عورت کے اوپر زنا ثابت ہو جاتا تو عورت ہو سکتا ہے کہ وہ سچی ہو، اس نے زنا نہ کیا ہو، شوہر جھوٹی تہمت دے رہا ہو، تو ایسی صورت میں خامخواہ عورت کو ناحق طور پر رجم کرنا پڑتا۔ تب عورت نے گواہی کے ساتھ قسم کھائی اور اس طرح 5 مرتبہ لعان کر لیا تو ایسی صورت میں عورت سے بھی زنا کی سزا ساقط ہو گئی۔ اب دونوں میں سے ایک سچا ہے وہ تو سزا سے بچ گیا، جو جھوٹا ہے اس کو دنیا کے اعتبار سے تھوڑی مہلت مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیل دے دی، آگے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے۔ آگے اگر اس نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ تواب ہے، معاف بھی کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل فرمایا کہ میاں بیوی کا معاملہ جو بڑا قریبی معاملہ تھا اس میں اس طرح کے فساد آنے سے اور دونوں کو حرج ہونے سے بچا لیا۔ یہ ہے لعان کا حکم جو خاص میاں بیوی کے ساتھ متعلق ہے۔ آج جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی حکم کو بیان فرمایا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ یعنی وہ مرد جو اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور نہ ہو ان کے پاس کوئی گواہ سوائے اپنے آپ کے، یعنی وہ خود ہی اکیلے گواہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اسی نے دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا، یا اس کے ساتھ 1-2 آدمی اور بھی دیکھنے والے ہیں لیکن گواہی کا جو نصاب ہے 4 گواہ وہ پورا نہیں ہوا۔ تو اور وہ مرد جو اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائے اور ان کے پاس سوائے اپنے آپ کے اور کوئی گواہ نہ ہو تو ان کا حکم الگ ہے۔ فشہادت احدہم، تو ان میں سے کسی کی گواہی 4 مرتبہ گواہی دینا ہے اللہ کے نام کی قسم کھا کر۔ کس بات کی گواہی؟ انہو لا من الصادقین، کہ یقیناً وہ یعنی یہ گواہی دینے والا مرد، یہ شوہر، لمن الصادقین، سچے لوگوں میں سے ہے، صادقین میں سے، سچے لوگوں میں سے۔ 4 مرتبہ ہوئی۔ والخامسۃ، یعنی الشہادۃ الخامسہ، 5ویں گواہی یہ ہوگی کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ قرآن مجید نے یہاں میں کا لفظ استعمال نہیں کیا تاکہ تلاوت کرنے والے کو یہ نہیں بولنا پڑے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر یعنی اسی شوہر کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو۔ وہ تو یوں بولے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَيَدْ، اب جب اس نے گواہی دے دی 5 مرتبہ تو عورت کے اوپر زنا ثابت ہو گیا، اب اس پر گویا رجم ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ زنا والی جو سزا ہے اس سے ہٹانے کے لیے کیا کریں گے؟ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس عورت سے عذاب اور تکلیف کو، سزا کو دفع کر دے گا، دور کر دے گا، بچا لے گا اس کو۔ کیا بچائے گا؟ وہ یہ ہے بچانے والی چیز، ان تشہد، کہ وہ گواہی دے
اربع شہادات باللہ، اللہ کی قسم کھا کر 4 گواہیاں دے. کس بات کی؟ انہو لمن الکاذبین، کہ وہ یعنی وہ میرا شوہر جھوٹے لوگوں میں سے ہے. کس معاملے میں؟ جس زنا کی اس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے اس میں وہ جھوٹا ہے. والخامسۃ یعنی ان تشہد الخامسہ، 5ویں مرتبہ وہ یہ گواہی دے گی کہ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر وہ یعنی میرا شوہر اپنی زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. یہ غضب کی بات کہی گئی. جب یہ کہہ دے گی تو اس صورت میں اس سے بھی زنا کی سزا ٹل جائے گی. قاضی دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا. اور اس کے بعد جو بچہ اگر پیدا ہوا، اگر اس زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی تھی اور بچہ پیدا ہوا تو بچہ باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا، ماں کی طرف منسوب ہوگا. باپ کے ساتھ اس کا نسب نہیں جوڑا جائے گا. اور یہ بچہ زنا کا بھی نہیں کہا جائے گا. لیان کا ایک فائدہ یہ ہے اس لیے کہ کسی کا زانی ہونا ثابت نہیں ہوا، عورت کا زانی ہونا ثابت نہیں ہوا، مرد کا اپنی تہمت لگانے میں جھوٹا ہونا ثابت نہیں ہوا، اس لیے کہ دونوں نے گواہی کھا لی، معاملہ چھپا ہوا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی نسبت تو باپ کی طرف نہیں کی جائے گی، لیکن اس بچے کو زنا کی اولاد بھی نہیں کہا جائے گا اور اس عورت کو زانیہ بھی نہیں کہا جائے گا. اس کے بعد اگر کسی آدمی نے اس عورت پر یا اس کے ہونے والے بچے پر زنا کی تہمت لگائی تو ان کو حد قذف یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اس لیے کہ ابھی ان کا زانی ہونا ثابت ہوا نہیں. اللہ نے معاملہ چھپا دیا. کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کا فیصلہ آخرت میں، دنیا میں کوئی فیصلہ ہوا نہیں، اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہے. آگے فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم. اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ اگر شوہر نے تہمت لگا دی تو اس سے قاضی کہے گا اب تم لیان کرو، یعنی 5 مرتبہ اس طرح قسم کھا کر گواہی دو. اگر وہ نہ دے تو قاضی اس کو قید خانے میں ڈال دے گا، جیل میں، اور اس کو مجبور کیا جائے گا یا تو اپنے جھوٹا ہونے کا اقرار کر یا 5 مرتبہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر گواہی دے. اگر وہ اپنے جھوٹا ہونے کا اقرار کر لے تو 80 کوڑے پڑیں گے، اس لیے کہ اس نے جھوٹی تہمت لگائی. اور اگر 5 مرتبہ قسم کھا لے تو پھر عورت سے کہا جائے گا کہ اب تو 5 مرتبہ قسم کھا کے کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا ہے. اگر وہ قسم کھانے سے اور گواہی دینے سے انکار کرے تو اس کو بھی قید خانے میں ڈالیں گے اور اس کو مجبور کیا جائے گا کہ یا تو اپنے زنا کا اعتراف کر کہ میں نے بدکاری کی ہے. اگر وہ اعتراف کر لے، اقرار کر لے کہ میں نے بدکاری کی ہے تو اس پر زنا کی سزا جاری کی جائے گی. اور اگر نہ کرے تو پھر اس کو 5 مرتبہ اس طرح کی قسم کھانی پڑے گی. جب تک نہ کھائے وہاں تک اس کو قید خانے میں ڈالیں گے. اگر اس نے قسم کھا لی تو پھر لیان پورا ہو گیا، کسی کا جرم ثابت نہیں ہوا، نہ مرد کا جھوٹا ہونا ثابت ہوا نہ عورت کا زانیہ ہونا ثابت ہوا، لیکن دونوں کے نکاح قاضی ختم کروا دے. اگر وہ خود طلاق دے دے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دے گا تو ہمارے یہاں قاضی صاحب خود دونوں کے درمیان جدائی کروا دیں گے، اور یہ ہمیشہ کی جدائی ہوگی، اس کے بعد کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اگر بچہ پیدا ہوا تو بچہ باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا، ماں کی طرف ہی منسوب ہوگا، لیکن اس ماں کو بھی زانیہ نہیں کہہ سکتے اور بچے کو بھی زانی نہیں یعنی ولد الزنا نہیں کہہ سکتے کہ زنا کی اولاد ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا حکمت والا ہے، اگر یہ سب نہ ہوتا تو تم بڑی تکلیف میں پڑ جاتے. یہ شرط ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، یہ پوری شرط ہے اور اس کی جزا معذوف ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا حکمت والا نہ ہوتا تو تم تکلیف میں پڑ جاتے، تم پریشانی میں پڑ جاتے. کہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ اس نے لیان کا حکم تمہارے لیے جاری کر دیا، ورنہ تو شوہر بولتا تو اس کو حد قذف لگتی، یا صرف شوہر کی بات مان کر عورت کے اوپر زنا ثابت ہو جاتا تو عورت کو کبھی غلطی میں یعنی ناحق طور پر سزا برداشت کرنی پڑتی. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے ایسے ایسے احکام جاری کیے جس کی وجہ سے دونوں کا نقصان ہونے سے بچ گیا. جو سچا ہے وہ سزا سے بچ گیا، یعنی اگر مرد اپنی بات میں سچا ہے تو حد قذف سے بچ گیا، عورت سچی ہے کہ اس نے زنا نہیں کیا تو زنا کی سزا سے بچ گئی، اور جو جھوٹا ہے اس کے اوپر دنیا میں پردہ ڈال دیا گیا
اور آگے اگر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ایسے ایسے احکام نافذ کیے، حکمت والے، دانائی والے، عقل مندی والے قانون لوگوں کے لیے جاری کیے، جس میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے سمجھنے کا کہ شریعت کے جو اصول ہیں، شریعت کے جو قانون ہے، اس میں ہر ایک کے حق کی رعایت کی جاتی ہے، اس میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے اور اس کے احکام میں بھی کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ اگر دنیا کے قانون کا اس سے موازنہ کیا جائے، تقابل کیا جائے، کمپیئر کیا جائے کہ دنیا کے اصول کیا ہے۔ آج دنیا میں زنا ثابت کرنے کے لیے کیا ہے؟ کوئی عورت اپنے کپڑے پھاڑ دے اور خامخواہ کسی کے اوپر الزام ڈال دے کہ اس نے میرے ساتھ ریپ کیا ہے تو فوراً اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور گواہ کوئی تلاش نہیں کیے جائیں گے، بس ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، معاملہ ختم۔ کہیں چپکے تنہائی میں معاملہ ہوا ہے، دونوں کے درمیان ہوا ہے، دونوں کی رضامندی سے، اور پھر عورت نے جا کر کہا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے، تو سزا صرف مرد کو ملے گی، عورت کو نہیں ملے گی۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ کسی عورت نے جا کر مقدمہ دائر کر دیا کسی مرد کے خلاف کہ اس نے مجھ پر ریپ کیا ہے، چاہے 5 سال کے بعد کہا، تو اس کا ڈی این اے ٹیسٹ میں اگر ثابت ہو گیا تو سزا صرف مرد کو ہوگی، عورت کو نہیں۔ حالانکہ جرم میں دونوں شریک تھے، لیکن سزا صرف ایک کو ہوگی، عورت مظلومہ بن کے ہی باہر نکلے گی۔ تو یہ ایسے دنیا کے قانون ہے جس میں یا تو ایک طرف یعنی طرفداری ہوتی ہے، ایک طرف والے کو معاف کر دیا جاتا ہے، دوسرے والے کو سزا دی جاتی ہے۔ ہاں، اگر زنا بالجبر ہے، زبردستی کسی پر زنا کیا تو پھر صرف زنا کرنے والا ہی مجرم ٹھہرے گا، جس کے ساتھ زبردستی یہ معاملہ کیا گیا ہے اور یہ بات ثابت ہوئی، تو ایسی صورت میں پھر وہ جس کے ساتھ زبردستی کی گئی وہ شریعت میں بھی سزا کی مستحق نہیں ہوتی۔ لیکن اگر دونوں نے رضامندی سے کیا ہے اور تو پھر دونوں مجرم ہے، دونوں پر سزا جاری ہونی چاہیے۔ لیکن دنیا کا معاملہ الٹا ہے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے سماج میں بہت سی مرتبہ گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، تو بہت سی مرتبہ شوہر اپنی بیوی پر اس طرح کی تہمت لگا دیتا ہے۔ کبھی بچے پیدا ہونے کے بعد اس کی نفی کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے کہ میرا نہیں ہے، کہاں سے لائی تو، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کا معاملہ بھی زنا کی تہمت میں داخل ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ثابت نہ کر سکے، شریعت ہو اور شرعی قانون نافذ ہو، اسلامی حکومت ہو، تو اس پر اس کو سزا دلوائی جا سکتی ہے۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر نسب کی نفی کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں واقعہ ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے یہاں بچہ آیا، میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اور میں بھی گورا ہوں، میری بیوی بھی گوری ہے، لیکن بچہ انتہائی کالا ہے۔ ہم دونوں گورے ہیں رنگ کے اعتبار سے، تو بچہ بھی گویا گورا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن بچہ بالکل کالا ہے۔ گویا کہ وہ یوں کہنا چاہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری بیوی نے کچھ گڑبڑ کی ہے، کہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے تھے، کہا نہیں، لیکن وہ بات کا حاصل یہی تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ میں بھی گورا ہوں، میری بیوی بھی گوری ہے اور بچہ کالا آیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت دی تھی، فراست دی تھی، آپ نے ایسے پیارے انداز میں بات سمجھائی۔ وہ دیہات کا رہنے والا تھا تو اس کو دیہات کی زبان میں بات سمجھائی۔ عرب لوگ اونٹ زیادہ پالتے تھے، ان کے زمانے میں سب سے بہترین مال اونٹ ہی تھا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے یہاں اونٹ ہے؟ کہا ہے۔ کون سے رنگ کے ہیں؟ کہا لال رنگ کے، سرخ اونٹ ہے میرے پاس۔ کہا اس میں کوئی مٹیالے رنگ کا، خاکستری رنگ کا ہے؟ کہا ہے نا۔ کہا وہ کہاں سے آیا؟ تو عرب لوگ جو تھے وہ اونٹ کے بڑے ماہر تھے، وہ اس سے بڑے طبیب کوئی نہیں تھے۔ اس کی مینگنی دیکھ کر، اس کے گوبر کو دیکھ کے اس کی بیماری کو پہچان لیتے تھے، اونٹوں کو پہچان لیتے کہاں کا اونٹ ہے۔ تو اونٹ کے معاملے میں ان کو بڑی مہارت تھی، جانور کے معاملے میں۔ تو اس دیہاتی نے جواب دیا لعل عرقا نزعها، کہ اس کے اوپر کی نسل میں کوئی کالا اونٹ ہوگا تو یہ اس کے ساتھ مشابہ ہو گیا، کسی رگ نے اس کو کھینچ لیا، یعنی یہ اس کے ماں اور باپ یعنی اونٹ اور اونٹنی جس سے یہ پیدا ہوا وہ تو دونوں سرخ ہے، لیکن ان اونٹ کی نسل میں اوپر کوئی کالا اونٹ ہوگا اس کے باپ دادا میں، تو اس کے ساتھ یہ مشابہ ہو گیا، اس لیے یہ کالا اونٹ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بچے کا بھی یہی معاملہ ہو سکتا ہے جو اونٹ کا ہے، کہ تمہارے خاندان میں اوپر کوئی اگر اس طرح کا کالے رنگ کا ہوگا
تو اس کے ساتھ مشابہت، اور حدیث شریف میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ جب بچے کی شکل بنائی جانے والی ہوتی ہے تو جو باپ دادا ہوتے ہیں ان کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے اور کسی کی بھی وہ مشابہ ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ اس کا بچہ ہے یا بچہ نہیں ہے. نفی نہیں کر سکتے. کوئی ماں باپ دونوں گورے ہوتے ہیں اور بچہ کالا ہوتا ہے. کبھی الٹا بھی ہو سکتا ہے، عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اور اس طرح ہوتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے اسباب کی بنیاد پر اس طرح کے بچے کے نسب کی نفی کر دینا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، بڑا گناہ ہے. ہاں صراحتاً ہے، مثال کے طور پر شوہر 10 سال سے فورن ملک میں رہتا ہے، کبھی آیا ہی نہیں، بیوی سے اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور 10 سال کے بعد بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے. تب ظاہر ہے کہ اس میں کوئی امکان ہی نہیں کہ شوہر کا ہو، اس لیے کہ دونوں کے درمیان ملاقات تو ہوئی نہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ زنا ہونا ثابت ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے شریعت میں اصول ہے. بہرحال تو یہ لعان کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ واضح فرمایا کہ کبھی کبھی میاں بیوی کے درمیان بھی ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں تو اس کو اس طرح حل کیا جائے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، دوبارہ بتاؤں، کہ شریعت اور دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. ملکی مسائل، سماجک مسائل جتنے ہیں ان سب کو حل کرنے کے لیے بھی دین آیا ہے. چنانچہ کل کی ایک آیت میں آیا تھا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. وہ جو زنا کی سزا اوپر بیان کی گئی تھی اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ زنا کی سزا اللہ کا دین ہے. معلوم ہوا کہ زنا کی سزا جاری کرنا، 100 کوڑے لگانا یا رجم کرنا، یہ بھی اللہ کے دین کا حکم ہے. تو دین کا تعلق ان چیزوں سے بھی ہے. آج ہمارا یہ تصور ہی نکل گیا، ہم تو سمجھتے کہ دین صرف مسجد کے لیے آیا ہے اور آخرت کے معاملات ہے، اس میں باقی دنیا کے ساتھ دین کو کوئی لینا دینا نہیں. ارے اسلام تو مکمل نظام حیات ہے، ملک چلانے کے اصول بھی یہاں موجود ہے، اور لوگوں کے درمیان پیش آنے والے ہر مسئلے کا سب سے بہترین حل موجود ہے. چنانچہ علماء آج بھی الحمدللہ موجود ہے، مستقل کتابیں ہمارے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں. کون سا مسئلہ ایسا ہے جس کا شرعی حل موجود نہ ہو؟ ایکسیڈنٹ سے لے کے قتل سے لے کے کوئی بھی مسئلہ شرعی سماج کا لے لو، انسانوں کا لے لو، کوئی بھی مقدمہ ہو، اس کو حل کرنے کی پوری صلاحیت ہمارے اس دین میں قرآن و حدیث میں موجود ہے. یہ شریعت قیامت تک کے لیے آئی ہے، پوری انسانیت کے لیے آئی ہے، پوری دنیا کے لیے آئی ہے، ہر زمانے کے لیے آئی ہے. اس چیز کا تصور دھیرے دھیرے نکلتا جا رہا ہے. کوئی دین تو نام ہے نماز روزے کا، بس یہ کرو، باقی یہ سیاست اور یہ حکومت یہ ہمارا کام نہیں ہے. حالانکہ جب تک حکومت قائم نہ ہو، اسلامی حکومت، وہاں تک دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا. جب تک خلافت کا نظام نہ آئے وہاں تک دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا. لوگوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کا سب سے بڑا ضامن ہمارا دین ہے، اسلامی نظام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.